طہارت. یعنی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ایک سوال کے رنگ میں فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو دھو دیتا ہے اور دور فرما دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مکارہ کے باوجود وضو کو اختیار کرنا اور وضو کے ذریعے اپنے جسم کو نماز کے لیے پاک کرنا. یعنی عام حالت میں نماز کے لیے وضو کیا ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ نماز کے لیے وضو کی تیاری ہو اور وضو کے راستے میں روکے ہوں. سخت سردی کا موسم ہے اور انسان ویسے ہی ٹھنڈے پانی سے ڈرتا ہے، مگر یہاں تو خیر سہولتیں ہیں. ایسی جگہوں میں جہاں موسم زیادہ سرد ہو اور پانی گرم کرنے کی سہولت کوئی نہ ہو، وہاں بعض اوقات سخت سردی میں وضو سے سخت کراہت آتی ہے. اور اسی طرح وہ عورتیں جو سنگھار بناؤ کی عادی ہوتی ہیں، ان کے لیے وضو کرنا ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے. تیار ہو کے پارٹی پہ جا رہی ہیں اور نماز کا وقت آ جاتا ہے، یا پارٹی میں جا کر نماز کا وقت آ جاتا ہے، کتنی دفعہ وہ منہ دھوئیں اور پھر دوبارہ سنگھار کریں. تو کئی قسم کے عوارض بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے وضو میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو فرمایا اسباغ الوضوء، اسباغ کہتے ہیں بہت اچھی طرح وضو کا کرنا. صرف یہی نہیں کہ وضو کرنا، بلکہ خوب پیار اور محبت سے وضو کرنا، باوجود اس کے کہ کثرت کے ساتھ تبھی روکے موجود ہیں. اس کا نام ہے سچا اور حقیقی وضو، اور اس کے نتیجے میں گناہ دھلتے ہیں اور دور ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حفاظت ایسی نہیں جیسے چوکیدار کسی مکان کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ یہ وہ حفاظت ہے جو تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اور جو مضمون بتایا ہے اس حفاظت کا، وہ سارا محبت اور پیار کا مضمون ہے. وضو کرنا جبکہ تکلیف ہو، وضو ایسے حالت میں کرنا جبکہ ابتلا آ جائے وضو کرنے سے، کئی قسم کی مشکلات ہوں، اور پھر اس وقت بھی سنوار کر وضو کرنا، خوب اچھی طرح سجا بنا کے وضو کرنا. پھر آنا جانا اس کثرت سے کہ قدموں کے نشان پڑ جائیں مسجد اور گھروں کے درمیان، اور اس کے باوجود پھر اگلی نماز کا انتظار میں بیٹھے رہنا کہ کب پھر خدا کی طرف سے آواز بلند ہو اور پھر میں مسجد چلا جاؤں. یہ تو عاشقی کا مضمون ہے. محبت کا بھی جو اعلیٰ مقام ہوتا ہے جسے عشق میں دیوانگی کہا جاتا ہے، یہ تو وہ مضمون بیان ہو رہا ہے.